اب اس قصہ اسراء و معراج میں یہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فقہائے صحابہ میں سمجھے جاتے تھے. ان کو اللہ نے بڑا مقام دیا تھا. حتیٰ کہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود نے یہ فرمایا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جو بھی بات عبداللہ بن مسعود کرتا ہے میں بھی اس پہ راضی ہوں، میرا اللہ بھی اس پہ راضی. یعنی یہ اتنے بڑے مقام کا آدمی. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ فقہ حنفی جو ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو سب سے پہلے تدوین فرمائی ہے فقہ، اور اس فقہ کا دار و مدار جو ہے وہ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت پر ہے. یعنی آپ نے اکثر حضرت کی روایت سے مسائل لیے، چونکہ بہت بڑے فقیہ تھے. تو فقیہ ہونا تو ایک اللہ کی نعمت ہے نا، کہ جو بات کی گہرائی اور گہرائی کو بھی سمجھتا. لِتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. اب ان سے روایت ہے تو انہوں نے بڑی اختصار سے روایت بیان کی ہے، انہیں پہلا حصہ ذکر نہیں فرمایا. انہوں نے فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء ہوا، معراج ہوا، تو آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچے. سدرۃ المنتہا جو ہے وہ ایک بیری کا درخت ہے جس کے بڑے بڑے خوبصورت بیر ہیں، اور اس کے جو ہے یہ 7 چھٹے آسمان پہ ہے. اس کو سدرۃ المنتہا کیوں کہتے ہیں کہ نیچے سے جو اعمال فرشتے لے کے جاتے ہیں ان کی انتہا بھی وہی ہوتی ہے، اور میری اللہ سے جو حکم نازل ہوتا ہے اس کی انتہا بھی وہی ہوتی ہے، وہاں سے پھر ملائکہ آتی ہے. اس لیے اس کا نام سدرۃ المنتہا. اور یہ بھی فرمایا کہ غشیہا فراش من ذہب. فراش کہتے ہیں، یہ آپ نے دیکھا ہے نا کہ جیسے تتلیاں اڑتی پھرتی ہیں، اور تو اس کے اوپر بھی ایسے سونے کی تتلیاں تھیں جو اتنی تھیں کہ انہوں نے پورے درخت کو ڈھانپ رکھا تھا. اور اسی سفر میں اوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلوات الخمس، آپ کو 5 نمازوں کا حکم ہوا. تو یہ اختصار ہے، پہلے آپ پڑھ چکے ہیں. اور وقوادیم سورۃ البقرہ، اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات جو ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، وہاں سے لے کر آخر تک یہ بھی اللہ نے تحفہ عطا فرمایا. اور یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ اللہ پاک ہر اس بندے کو گناہ کو بڑے سے بڑا مجرم کیوں نہ ہو، مرتکب کبائر کیوں نہ ہو، ہلاک کرنے والے اس نے گناہ کیوں نہ ہو، وہ سب توبہ سے معاف کر دیں گے، صرف شرک معاف نہیں ہوگا. معنی یہ ہے کہ اگر اس کی شرک میں موت ہو گئی پھر اس کے لیے بخشش نہیں ہوگی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلہ ہے کہ جو شرک کریں گے ان کو نہیں بخشا جائے، اور شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کو چاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیں گے. تو اس لیے ہمیشہ کے لیے ایک مسئلہ دماغ میں بٹھا لیں کہ مرنے کے بعد جب میدان محشر میں ہم ہوں گے، اب کچھ لوگ تو وہ ہوں گے نا جو معصومین ہیں، جیسے انبیاء ہیں، ان کا تو کوئی حساب کتاب ہے ہی نہیں، وہ تو معصوم ہیں. اور کچھ ان کے بعد صدیقین ہیں، اسی طرح شہداء ہیں، صالحین ہیں، جن کے حسنات نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں سے بڑی ہیں، وہ بھی سیدھے جنت میں. اب باقی وہ لوگ رہ جائیں گے کہ جنہوں نے خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کہ اچھے عمل بھی ہیں لیکن ساتھ بڑے بڑے گناہ بھی ہیں. تو اب پھر ان کی 2 قسمیں ہوں گی کہ انہوں نے دنیا میں اگر گناہوں سے توبہ کر لی تھی تو وہ بھی معاف ہو گئے، چونکہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. توبہ اتنی بڑی نعمت ہے.
اچھا کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے لیکن توبہ بھی نہیں کر سکے، توبہ یا موقع نہیں ملا یا کر نہیں سکے. جیسے خدا نہ کرے کوئی ڈاکو ہے، ڈاکہ مارنے کے لیے کہ گھر والے جاگ گئے، انہوں نے فائر کیا، مر گیا، اب کہاں توبہ کرے گا. بعض لوگ ایسے ہیں جیسے شرابی ہیں، وہ نشے میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اسی نشے کی حالت میں وہ مر گیا، تو اس کو کہاں توبہ کی توفیق، وہ تو نشے میں پتہ ہی نہیں کہ میرا حال کیا ہے. اسی طرح خدا نہ کرے کوئی زنا کا گناہ کر رہا تھا اور اس عورت کا خاوند آ گیا، اس نے فائر کیا، دونوں مر گئے، ان کو کہاں توبہ کی توفیق ہوگی. تو اب ان کا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو ان کے ان بڑے گناہوں سے بھی نظر فرما کے معاف کر دیں اور جنت میں بھیج دیں، یا اللہ پھر یہ حکم جاری کریں گے کہ ان کو اتنے سال کے لیے قید بھیجا جائے، جہنم میں بھیجا جائے، اس کے بعد پھر ان کو نکال دیا جائے. تو بہرحال وہ ہر حال میں جہنم سے نکلیں گے، چونکہ حضور نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ، جس نے صدق کے دل سے کلمہ پڑھا ہے نا، وہ جنت میں جائے گا. اب چاہے وہ سیدھا چلا جائے یا پھر رگڑا لگنے کے بعد جائے، لیکن جائے گا جنت میں ضرور. بعض لوگ جو ہیں وہ انبیاء کی شفاعت سے نکلیں گے، بعض لوگ جو ہیں وہ علماء کی شفاعت سے نکلیں گے، بعض لوگ جو ہیں وہ حملۃ القرآن، حافظ قرآن کی شفاعت سے نکلیں گے. جن لوگوں نے اپنے اولاد کو حافظ بنایا ہے، تو ہر حافظ قرآن جو ہے اس کو قیامت میں دو نعمتیں ملیں گی. ایک نعمت تو یہ ملے گی کہ اللہ اس کے والدین کو بلا کے ان کے سر پہ تاج رکھیں گے. حضور نے فرمایا اس تاج میں جو موتی ہے نا، اگر ایک ظاہر ہو جائے تو سورج بے نور ہو جائے. یہ ایک اعزاز. اور دوسرا یہ اعزاز ملے گا کہ یشفع فی اہلہ لمن وجبت لہم النار، اس کے خاندان میں سے جن کو جہنم کے پروانے مل چکے ہوں گے 10 آدمیوں کو چھڑا لے گا. 10 آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول ہوگی، تو اس لیے وہ شفاعت سے نکل جائیں گے. اور جو اس کے باوجود بھی جہنم میں، ان کو بھی اللہ اپنی رحمت سے نکال دیں گے، چونکہ انہوں نے شرک نہیں کیا. لیکن اگر کوئی بندہ شرک پہ مر جائے، ایک تو ہے نا جی جیسے کہ ابو جہل ہے، ابی لہب، وہ تو کٹے کافر مشرک ہے نا. ایک لوگ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں لیکن شرک بھی کر رہے ہیں. کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اللہ کو بھی پکارتے ہیں، حج بھی آتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لبیک، پھر یا غوث اعظم، یا دستگیر، یا شہباز قلندر، یا فلاں، یا غوث، تو یہ بھی شرک ہے. اس کی ندا اگر ندا غیر اللہ کو کی گئی ہے تو وہ شرک ہے. اسی طرح اگر سجدہ اللہ کے سوا غیر اللہ کو کیا گیا ہے، زندہ کو کیا جائے یا قبروں پہ کیا جائے، اگر وہ اس نے تعظیم سمجھ کے کیا ہے تب بھی فاسق و فاجر ہے، گناہ ہے کبیرہ. اور اگر عبادت سمجھ کے کیا ہے وہ تو شرک ہے اور کفر ہے، کیونکہ عبادت کا سجدہ تو صرف اللہ کی ذات کے لیے. اس لیے اللہ نے یہ بھی حضور کی امت کے لیے بڑا انعام تھا کہ بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن جب اس نے توبہ کر لی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں اور اس کے گناہوں سے درگزر فرما دیتے ہیں.